یہ جو ابھی آپ سن رہے تھے نا حضرت حذیفہ بن یمان جن کا ذکر کر رہے تھے، یہ بہت ہی خاص صحابی تھے، بہت ہی خاص صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان۔ یہ وہ صحابی تھے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھری لگی اور انہوں نے پینے کے لیے دودھ منگوایا تو وہ دودھ ان کا اس زخم میں سے باہر آنا شروع ہو گیا۔ ہمارے ٹیکنیکل زبان میں فسچولا کہتے ہیں نا، فسچولا بن گیا۔ وہ دودھ پیا تو یہاں سے آنا شروع ہو گیا، تو ان کا اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت جان لیوا ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، کیونکہ میں سرجن ہوں، کہ ایسے مجھے ایک دفعہ ایسے خیال آیا کہ میں اگر اس وقت ہوتا تو میں فٹافٹ اس کو سٹچ کر دیتا، اس کو ان کو کر دیتا۔ خیر، تو انہوں نے جو سب سے پہلے جس صحابی کو بلایا اس کا نام حذیفہ بن یمان تھا۔ اور کیوں بلایا، یہ حیران کن بات ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے کہ یہ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کی جماعت میں سے کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ منافق ہیں، اور حضرت حذیفہ بن الیمان کو ان کے نام بتا دیے، اور سب کو یہ بات پتا تھی کہ حذیفہ بن الیمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہوئے ہیں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا کہ ان کا آخری وقت آیا ہے، آپ امیجن کریں ان کے کریکٹر کی شان اور ان کی عاجزی کی شان۔ ہم میں سے کوئی ذرا سا مسجد میں نمازی بن جائے، نمازی، تو اس کے اندر کتنا غرور آ جاتا ہے، یا بظاہر تھوڑا سا مذہبی اس میں آ جائے تو انہوں نے حضرت حذیفہ بن الیمان کو یہ کہا کہ تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ ان کے نام کیا تھے جن کے منافقین کے؟ حذیفہ بن الیمان نے کہا کہ مجھے تو اللہ کے نبی نے منع کیا ایسا کرنے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم صرف یہ بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں۔ یہاں آپ امیجن کریں کہ عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سٹیچر کا آدمی ہو اور مرتے وقت اس کو یہ خیال ہو کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ تو حضرت حذیفہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ عمر اگر تم نہ ہوتے نا، کوئی اور ہوتا، تو میں نے تمہیں جو ہے نا یہ نہیں بتانا تھا، لیکن یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا نام اس میں نہیں ہے۔ ایک دم ان کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹے اور پھر اپنے بیٹے کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کے عائشہ سے یہ کہو، اور ان کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، انہیں کہنا عائشہ کو یہ کہنا کہ کیا تم عمر جو کہ خطاب کا بیٹا ہے اس کو جانتی ہو؟ جانتی ہیں آپ؟ تو وہ آپ سے درخواست کر رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے قدموں میں سو جائے۔ یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے کہا، حالانکہ اس وقت امیر المومنین تھے وہ، اور وہ یہ سٹیٹس یوز کر سکتے تھے۔ حضرت عائشہ نے بھی روتے ہوئے کہا کہ میں نے تو وہ اپنے لیے وہ جگہ رکھی تھی، لیکن میں اس کی اجازت دیتی ہوں۔ تو انہوں نے خوشی خوشی اجازت دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایسے لیٹے ہوئے تھے اور زمین پر لیٹے ہوئے تھے، تو ان کے بیٹے نے حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نیچے رکھو، تو انہوں نے پھر بھی ذرا تھوڑا سا اپنے پیروں کے اوپر رکھ لیا۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں کہہ نہیں رہا نیچے رکھو، مٹی کے ساتھ مجھے ٹچ کرنے دو، اور ساتھ یہ کہا، ایک بات کہی، اور یہ بات سوچ کے نا سے دل دہل جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ، اگر تو نے مجھے رحم نہ کیا تو عمر کو ہلاک ہونے سے کون بچا سکتا؟ عمر تو ہلاک ہو گیا اگر اللہ تو نے اس کے اوپر رحم نہیں کیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور وصیت کی، اور یہ کہی کہ میرے جنازے کو جو ہے وہاں لے جایا جائے، اس حجرے میں جو حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، پہلے جنازے کے لیے لے جایا جائے، اور ساتھ دیکھتے رہنا کہ حذیفہ بن الیمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں شرکت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ سنیے آپ نے بات. اگر حضرت حذیفہ بن یمان نے جنازے میں شرکت نہ کی تو پھر مجھے وہاں نہ دفنانا نبی کریم کے پہلو میں. اور اگر جنہوں نے جنازے میں شرکت کر لی پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے شور ہو جائے گا، حالانکہ پہلے گارنٹی لے بھی لی ہے، پھر تو تم مجھے اجازت لے کے نہ وہاں چلے جانا. تو ایسا ہی کیا انہوں نے. تو حضرت عبداللہ اور ساتھ عبداللہ بن عمر کو کہا کہ آپ جو ہیں میرا جنازہ آپ پڑھانا. تو انہوں نے جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد پھر جب وہ ان کے حجرہ مبارک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا، اور ظاہر ہے وہ ان کا ریزیڈینشل ایریا بھی تھا حضرت عائشہ کا، تو باہر جا کے انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کہ اے عائشہ تیرا بیٹا عمر. حضرت عائشہ تو حضرت عمر سے بہت چھوٹی تھی، لیکن ام المومنین ہونے کی وجہ سے یہ کہا کہ اے امت کی ماں تیرا بیٹا عمر کی تجھ سے اجازت چاہتا ہے دفنانے کی. تیرا بیٹا عمر اجازت چاہتا ہے، آپ کا بیٹا اجازت کی. تو حضرت عائشہ نے اندر سے کہا کہ مرحبا یا عمر مرحبا، مرحبا یا عمر مرحبا. تو وہ حضرت عائشہ باہر آئیں اور حضرت عمر کو پھر اندر دفنا دیا گیا. تو آپ یہ ابھی مجھے سنا رہے تھے تو میں نے کہا میں آپ کو ایک تفصیل بتاؤں کہ یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ان کا کردار ہوتا ہے اور یہ ان کا کریکٹر ہوتا ہے.